آج کی آیت جو کہ ہم پڑھیں گے وہ اس سورت کی 3 نمبر آیت ہے، مالک یوم الدین۔ مالک کہتے ہیں بادشاہ کو جس کے پاس مکمل اختیار ہو، اور مالک ملک سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ مالک ملک سے مشتق ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ تو یہ بھی گویا اللہ کی ایک صفتی نام ہے کہ رب ذوالجلال وہ واحد ذات ہے کہ ہر چیز پر اس کا ایسا قبضہ ہے، اور ہر چیز اس کے ایسے قبضہ قدرت میں ہے کہ اس کو ہر چیز میں تصرف کرنے کا مکمل اختیار ہے، اس کائنات میں بھی اور کائنات کے فنا ہونے کے بعد آخرت میں بھی۔ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے بعض آیات میں، جیسا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن یعنی قیامت کے دن رحمان ذات کی ملکیت اور اس کی بادشاہی حق ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بادشاہی ہو، اور حدیث میں آتا ہے اور تفاسیر کے اندر بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ایک موقع پہ سوال کرے گا، پوچھے گا تمام انسانوں سے۔ جب بعث بعد الموت ہوگا، یعنی سارے انسانوں کو اور جنات کو، سب کو اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اولین اور آخرین سب حاضر ہوں گے اور جمع ہوں گے، تو اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی؟ دنیا میں تو ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے نا کہ میں بادشاہ ہوں، اور دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں اور ہر ملک کا اپنا بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے۔ تو دنیا کی حکومتیں اور بادشاہتیں تقسیم ہیں انسانوں میں۔ قیامت کے دن یہ ساری بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ بادشاہ ہو، اور اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں تو تم بادشاہ بنے ہوئے تھے، ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس حکومت ہے، اور میں تصرف رکھتا ہوں۔ آج ذرا بتاؤ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی؟ تو سکوت طاری ہو جائے گی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی جواب کسی سے نہیں بن پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے سوال پر جواب دینا کسی کی قدرت میں نہیں ہوگا۔ خوف کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو پھر رب ذوالجلال خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس ذات کی ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، قہار ہے، واحد اور قہار بادشاہ کی آج بادشاہی ہے، اس کا تصرف چلتا ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ دنیا میں تو جس کو چاہتا ہوں اس کو بادشاہ بنا دیتا ہوں۔ دنیا کی بادشاہی جو انسانوں کی بادشاہی ہے وہ تو عارضی ہے، چند روزہ ہے، محدود ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ۔ اللہ پاک کیا ہے؟ مالک الملک ہے۔ تمام بادشاہوں کا اصل اور حقیقی بادشاہ جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کیا ہے اور اس کی بادشاہی کیا ہو؟ حقیقت میں بادشاہ اور مالک وہ اللہ کی ذات ہے، اس کو مالک الملک کہا گیا ہے۔ اور یہ جو عارضی بادشاہیاں ہیں دنیا کی اور حکومتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اور نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انسان اس کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لہذا تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے۔
حکومت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، معزز بنا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہی کے تخت سے گرا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ایک دن ایک شخص وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرا دن اس کی کرسی الٹی پڑی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر یہ تماشا زیادہ لگتا ہے، اور لہٰذا ایک دن وزیر اعظم ہے، دوسرے دن جیل کے اندر ہے، جیل کے سلاخوں کے پیچھے، ایک دن صدر ہے، دوسرے دن سلاخوں کے پیچھے ہے۔ دراصل یہ اختیار، حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن انسان جو ہے یہ بے اختیار ہوگا، اس کے پاس کوئی بادشاہی نہیں ہوگی، یہ کوئی تصرف نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں تو پھر بھی اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا ہے نا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ کوئی شخص چاہتا ہے ایمان والا بن جائے، اور چاہتا ہے تو کافر بن جائے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا، اللہ نے دو راستے بتائے ہیں انسان کو، یا تو شکر گزار بن جائے یا ناشکرا بن جائے، یا تو صراط مستقیم کا راستہ اختیار کر لے، اور یا جناب علی شیطان کا جو ٹیڑھا راستہ ہے، ضلالت، گمراہی، کفر و شرک کا راستہ، وہ اختیار کر لے۔ تو دنیا میں انسان کے پاس اختیار ہے، چاہے تو ایمان قبول کر کے نیک اعمال انجام دے اور اپنی آخرت بہتر کر لے، اور چاہے تو ایمان کا منکر بن جائے، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کر کے گناہ اور بدعملی اختیار کر کے اپنی عاقبت برباد کر کے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ انسان کے اختیار میں۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان اپنے لیے جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی بنا سکتا ہے، اس کے اختیار میں۔ لیکن قیامت کے دن انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک۔ الدین کہتے ہیں بدلے کو، جزا کو، اور الدین کا معنی انصاف بھی ہے، یعنی روز جزا کا بھی مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے، کہ اس دن وہ انصاف کرے گا، بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیک کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اس کی عاقبت اچھی ہوگی، اور ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا سزا کی صورت میں۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ قیامت کے دن ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے، ایک انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آئے، اور معاملہ اور اختیار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ والامر یومئذ للہ۔ اس دن اختیار اور معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، بس اللہ کی مرضی ہوگی۔ جس کو چاہا اس کے ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار قرار دے دیا، اور جس کو چاہا اس کے کفر اور شرک اور گناہوں کی وجہ سے اس کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ اندھا نگری نہیں ہوگی کہ کوئی شخص نیک عمل والا ہے اور اللہ پاک خواہ مخواہ اس کو جہنم میں بھیج دے، جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دے، یا کوئی شخص مشرک ہے، کافر ہے، بدعمل ہے، اور اللہ پاک جنت اس کا ٹھکانہ بنا دے۔ یہ تو بے انصافی ہو گئی، اور اللہ پاک جو ہے وہ بے انصاف نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، دنیا میں بھی بے انصافی نہیں کرتا، اور آخرت میں بھی کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہ تو انسان بذات خود ایسا ہے کہ اپنی آخرت پہ یہ نظر نہیں رکھتا کہ دنیا میں میں نے ایک اعمال انجام دوں اور میری آخرت بہتر ہو جائے، بس اپنی مرضی کا مالک بنا ہوا ہے، اور جناب عالی
آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہا ہے. اور ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان، وہ تو جناب علی ہر شخص مولوی اور عالم اور مفتی بنا ہوا ہے. یعنی علم کسی نے حاصل نہیں کیا، علم نہیں ہے، لیکن آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھ کے دیکھ لو، وہ آپ کو ایسے دلائل بتائے گا آپ حیران رہ جاؤ. یعنی اپنی عقل سے دلائل بتائے گا. اور کافی لوگوں کو میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں. جب آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کیا، باقاعدہ طور پہ آپ نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، تو پھر آپ کسی کو مسئلہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے. ہمارے مقتدیوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک دوسرے کو خود مسائل بتا دیتے ہیں، ایک پوچھتا ہے دوسرا جناب علی مفتی بن جاتا ہے. اور ہم سے جب پوچھتے ہیں کوئی مسئلہ تو سوال بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جواب بھی خود دیتے ہیں. انتظار نہیں کرتے کہ جس سے میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور اس کا جواب بھی دے دے. مسئلہ پوچھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب علی کیا کرتا ہے؟ جواب بھی خود. مجھے کسی سے جناب علی واسطہ پڑا، اس نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اور مولوی صاحب آپ بتا دیں کہ اس کا جواب کیا ہے، اور میں نے تو اس کو یہ جواب دیا ہے. جواب نے جواب دیا ہے تو پھر ہمارے جواب کا کیا فائدہ؟ پھر تو ٹھیک ہے آپ مفتی ہیں، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. لہذا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط مسائل بیان کرتے ہیں، غلط مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، خود بھی گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو 3 آیتیں ہیں اس کے اندر غائب کے صیغے استعمال ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں بیان ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو کہ جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.